السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو سبق پڑھ رہے تھے اس سبق کا نام تھا اخلاق حسنہ، جو کہ ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہم نے اس میں اخلاق حسنہ یعنی کہ اچھے اخلاقیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہم نے پڑھے تھے، سب سے پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اخوت، بھائی چارگی پہ ہم نے بات کی تھی، اس کے بعد رحمت و شفقت اور پھر صبر۔ اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوچی بتائیے لکھے، میں آپ کو یہ سمجھا دوں وہ کون سے نبی ہیں جنہیں صابر کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر جو جس صحابی کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں صابر کہا جاتا ہے وہ ایوب علیہ السلام ہے، جن پر اللہ نے بہت زیادہ آزمائشیں ڈالی لیکن انہوں نے کیا کرا، صبر کیا تھا۔ اب آپ لوگ جو ہے یہ آپ کے لیے کہ آپ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کریں گے، سرچ کریں گے، اور کیا سرچ کریں گے کہ انہیں کون کون سی جو ہے وہ آزمائشیں آئیں ان پر اور انہوں نے کس طرح سے صبر کیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، آگے پڑھتے ہیں۔ اب آگے کس جو ہے وہ اچھے اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے، احسان۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حدیث قدسی، پہلے میں حدیث قدسی سمجھا دوں۔ حدیث قدسی ایسی حدیث ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرے اور حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی کہ آنکھیں، ٹھیک ہے، دو آنکھوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کے بارے میں آزمائش میں ڈالوں اور وہ صبر کرے تو میں ان دونوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ یعنی کہ جس شخص کی اگر آنکھیں نہ ہو، نابینا ہو، لیکن وہ اس بات پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کے بدلے کیا ہے، صرف اور صرف جنت ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے اس چیز پر۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں احسان۔ احسان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان میں بیٹھے تھے کہ اچانک سفید کپڑوں میں ملبوس انسانی شکل و صورت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کے متعلق بتانے کے بعد احسان کے بارے میں جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ انتہائی دل حضوری اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرنا، بہت زیادہ خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت سر انجام دینا احسان ہے۔ یہاں پر احسان کی ایک تعریف ہے۔ یہ احسان جو وہ عبادت کے اندر، کوئی پوچھا جائے عبادت کے اندر احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ بھی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر ایسی کم از کم کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ دل حضوری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرنا کیا ہے، احسان کہلاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کو اختیار کرے، ٹھیک ہے، یہ جو احسان کو اختیار کرنے سے مراد کیا ہے، جو یہاں پر دو بات لکھی ہوئی کہ اگر تم ایسا محسوس کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایسا محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، عبادات میں احسان اختیار کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا برتاؤ کرے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے عبادت میں تو احسان سمجھ لیا، اب لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے کیا مراد ہے، یہاں دیکھتے ہیں احسان کے معنی نیکی کرنے کے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، نیکی کرنا۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں احسان کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، سب پہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے، یہاں یہ آیت کا ترجمہ لکھا، حدیث کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، سوری حدیث کا ترجمہ ہے، اور احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ احسان سے مراد کیا ہے، نیکی کرنا، ٹھیک ہے، نیکی لوگوں کے ساتھ کیا، اگر اور سب سے زیادہ نیکی اور احسان کرنے کا حکم کس کے ساتھ آیا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اب جو شخص احسان کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ محسن یعنی کہ جس نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے ساتھ نیکی کری ہے، ہم اس کا کیا کریں، شکریہ ادا لازمی کریں۔ اگر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے تو یہ بہت غلط بات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لو کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے تم بھی اس کے ساتھ احسان لازمی کرو، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو آپ کا بھی کیا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں۔ جو تم سے بدی کرے، جو آپ کے ساتھ برائی کرے، تو اس سے بدی نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ احسان کرنے والوں کے ساتھ تو احسان کرنا ہے، لیکن
جو آپ کے ساتھ بدی کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا، یعنی کہ نیکی کرنی ہے ان کے ساتھ بھی۔ حدیث برا حدیث لکھی ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کرنا فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، ہر کام میں احسان ہے، ہر کام میں نیکی ہے۔ بس جب تم قتل کرو تو احسن انداز میں قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو احسن انداز سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ اب سمجھیں گے قتل میں کیا مطلب احسان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جب ہم ذبح کرتے ہیں کسی بھی جانور کو، ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو کہا گیا اس کے اندر بھی کیا کرو؟ احسان کا معاملہ کرو۔ وہ کس طرح؟ کہ اپنی جو چھریاں ہیں جسے ذبح کر رہے ہو اس کو تیز کر لو، کہ آپ اگر ایک مرتبہ چھری چلاؤ تو فوراً ذبح ہو جائے۔ اگر چھری تیز نہیں ہوگی، آپ کیا کرو گے؟ تو اس کو بہت زیادہ آپ تکلیف دے کے ذبح کرو گے، بہت زیادہ تیز چھری چلاتے رہو گے، تیز چھری نہیں ہے تو آپ چلاتے رہو گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ جانور کو تکلیف ہوگی۔ تو جانور کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ اپنی چھریوں کو تیز کر لو، کہ ایک ہی مرتبہ میں آپ اس کی گردن پہ چلاؤ تو وہ فوراً ذبح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ اس معاملے میں بھی احسن انداز اپنانے کو کہا گیا ہے۔ آئیے جانے یہاں لکھا ہوا رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے ساتھ احسان کیا جائے اور وہ اپنی محسن کے حق میں یہ الفاظ کہے جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے اس اپنے محسن کی پوری تعریف کی۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کری، ہمارے ساتھ بھی ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست، جب آپ ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو محسن کہتے ہیں جس نے ہمارے پہ احسان کیا، تو اس کے حق میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس کے حق میں ہمیں یہ الفاظ کہنے چاہیے جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی جزائے خیر دے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے آپ نے اپنا حق یعنی کہ محسن کی پوری تعریف کر دی، تو لازمی جو ہے وہ احسان کرنے والے کے حق میں کیا کرنے ہیں؟ یہ الفاظ لازمی کہنے ہیں جزاک اللہ خیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ایک اور حسن خلق کی یہاں پر بات ہوئی جس کا نام ہے ثقافت۔ ہم کیا کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ ثقافت کے بارے میں۔ سخاوت، سخی سے نکلا ہے سخاوت۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دولت مند تھے، اور انہیں اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ برہائے نامی باغ تھا۔ ان کے پاس ایک بہت خوبصورت اچھا سا باغ تھا، ان کو بہت محبوب تھا، پسند تھا۔ یہ مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لاتے اور باغ میں موجود پاکیزہ پانی پیتے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے حتیٰ کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، یعنی کہ آپ نیکی کے اعلیٰ مقام تک جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو آپ کا بچ جاتا ہے مال یہ وہ، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو پسند ہے، آپ کی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا یا کسی کو دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کا اعلیٰ مقام کیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ اب ابو طلحہ آپ وسلم کے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ اور مجھے اپنے مالوں میں سب سے زیادہ محبوب بیرہا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی اجر اور اس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں، بس آپ اللہ کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق جہاں مناسب سمجھے اسے اپنے استعمال میں لائیں۔ انہوں نے اللہ کے لیے کیا کرا؟ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دیا، یعنی کہ صدقہ کر دیا، اپنے باغ کو صدقہ کر دیا، اور کہا کہ میں اس کی اجر کی امید کس سے رکھتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ میرا جو ذخیرہ یعنی کہ اس کا جو بھی مجھے ثواب ملے گا وہ آخرت میں میرا، میں جانتا ہوں اس سے بہت زیادہ ہوگا۔ تو انہوں نے باغ دے دیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا او ہو یہ تو بہت نفع بخش مال ہے، ٹھیک ہے، تعریف کرتے فرمایا 2 مرتبہ یہی فرمایا یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ قرابت دار کہتے ہیں قریبی سے نکلا ہے قرابت، رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے، اپنے قریبی لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ سخاوت کا لفظ فیاضی، بخشش اور خیرات میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے حق کو بخوشی دوسرے کے حوالے کر دینے کو سخاوت کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک چیز آپ کی ہے، آپ کا حق ہے اس پہ، آپ چاہو تو کچھ بھی کرو، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو دوسروں کے لیے قربان کرتے ہو، یعنی تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ سخاوت کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نشاندہی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم اگر مالدار ہیں، ہمارے پاس اگر مال ہے، پیسہ ہے، تو وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہی ہے نا۔ تو پرہیزگار لوگوں کی، متقی لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی مال، جو بھی روزی دی ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ سخی کا
کہلائے جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور سخاوت کے لیے ضروری ہے کہ بھرپور خلوص نیت سے خرچ کیا جائے، یعنی کہ اس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے نا، لوگ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے ان کو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کیا کرا، اس کے اندر ان کی نیت خراب ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث تو پڑھی ہوئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو پھر آپ کا کتنا ہی مال خرچ کیا ہوا ہو، پہاڑوں جتنا خزانہ خرچ کیا ہوا ہو، کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر نیت صاف ہے، آپ کا 1 روپیہ لگا ہوا ہے، تو آپ کے وہ شاید پہاڑوں جتنا کام آ جائے قیامت والے دن۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، ریاکاری نہیں کرنی۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے یہ سخاوت ہی چل رہا ہے، سخاوت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پورا۔ اچھا ٹھیک ہے، سب سے کیا تھا، نیت جو ہے وہ صاف، اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، یعنی کہ آپ نے کسی کے اوپر احسان کر دیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کی مدد کر دی، اب آپ کیا کرتے ہو، احسان جتلانا مطلب آپ بار بار اس کو یہ بتاتے رہتے ہو کہ میں نے یہ کرا، میں نے یہ کرا، مطلب اس سامنے والے بندے کو شرمندہ کر دیتے ہو۔ وہ ہے نا کہ حدیث ہے کہ نیکی کرو تو ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو، یعنی کہ نیکی چھپ کر کرو، اپنے نیکیوں کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ نہیں۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ احسان کرنے کے بعد جو ہے وہ جتلانا نہیں ہے کہ میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا آپ کے ساتھ، نہیں، تو پھر آپ کا وہ کیا ہے، آپ کی نیکی اعمال ضائع ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس خرچ کے پیچھے نہ تو احسان دھرتے ہیں، یعنی کہ احسان نہیں جتلاتے، بس خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بس ختم، اور نہ اذیت دیتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے، یعنی کہ بار بار ان سے اس بات کا ذکر کرنا کہ ہم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ ان کی مزدوری ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ جس نے ایسا کر لیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نہ ہی کوئی احسان جتلایا کسی پر، نہ ہی کسی کو اذیت دی، تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، بہت زیادہ اجر جو ہے وہ محفوظ ہے، اور نہ ان کو ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی آدم، جو مال تمہاری ضروریات سے بچ رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہے، آپ نے اپنی ضروریات پوری کر لی ساری، اس کے بعد اب آپ کے پاس مال بچ گیا، آپ کے پاس پیسے بچ گئے، تو اس کو صرف کرنا، صرف نہیں ہے، اس کو صرف نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے صرف کرنا، اس کو خرچ کرنا ہی افضل ہے، اور جمع کر لینا اچھا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ایکسٹرا اگر مال بچتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، یہی افضل عمل ہے۔ جمع کرنا اچھا عمل نہیں ہے، البتہ اپنی ضروریات کے لیے روکنے میں کوئی جمع نہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آگے میری ایک ضروریات آنے والی ہے، اس کے لیے اگر آپ رکھتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ بچتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں صرف کر دینا چاہیے، آگے بھیج دینا چاہیے، اور سخاوت کی ابتدا گھر والوں سے کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سخاوت، سخی پن جو دکھانا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے قریبی رشتے داروں، پھر اس کے بعد آپ دور لوگوں میں سخاوت کرو گے۔ آئیے جانے میں ایک بات لکھی ہوئی، ایک مالدار شخص ایک دکاندار کے پاس آیا جو غریب علاقے میں دکان بنائے بیٹھا تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا، مجھے کسی ایسے شخص کا کھاتہ دکھائیے، کھاتہ مطلب پوری رپورٹ دکھائیے کہ کتنا خرچ وہ سامان یہاں سے لے کے جاتا ہے، کتنے پیسے بنتے ہیں، یہ سارا کھاتہ، جو غربت کی وجہ سے آپ کو پیسے ادا نہیں کر رہا۔ دکاندار نے اسے رجسٹر میں لکھی رقم دکھا دی۔ اس مالدار نے اتنے پیسے اپنی جیب سے ادا کر دیے اور فون کر کے غریب کو بتا دیا کہ آپ کا قرض کسی اللہ کے بندے نے ادا کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے، ایک مثال لکھی ہوئی ہے کس کی، سخاوت کی۔ تو ایسے ہوتے ہیں لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ہی، اور اس کا اجر کیا ہے، اس کے اجر کی امید کس سے رکھتے ہیں، اللہ سے، اور وہ بھی آخرت کے لیے۔ تو ہم نے سخاوت پڑھ لیا، ہم نے اس میں بہت سارے اچھے اخلاقیات کے بارے میں پڑھے تھے سبق میں، جس میں ہم نے بہت سارے اچھے اخلاق کو ڈیٹیل میں پڑھا کہ ان کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سبق پورا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے متعلق جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے، اب آپ کو کیا کریں گے، اس ہوم ورک کو حل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔